الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد باب الفوات والإحصار وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قد احصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا رواہ البخاری۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کے کتاب الحج سے یہ باب الفوات والاحصار ہے۔ فوات کے معنی کیا ہے؟ فوت ہو جانا، یعنی حج کا فوت ہو جانا، جسے ہم اپنی زبان میں مس ہو جانا کہتے ہیں۔ اور احصار کیا ہے؟ حصر کا معنی ہوتا ہے روکنا، محدود کرنا، اسی سے محصور لفظ استعمال ہوتا ہے۔ احصار معنی روکے جانا۔ تو حج کا فوت ہو جانا یا حج کا ایکسیڈنشلی کسی وجہ سے حج سے حاجی کو یا عمرے سے معتمر کو جو روک دیا جائے تو اس کو احصار کہا جاتا ہے۔ قرآن میں آیا نا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قد احصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روک دیے گئے۔ فحلق رأسه تو آپ نے اپنے بال منڈوائے، وجامع نساءه اور اپنی بیویوں کے ساتھ مجامعات فرمائی، ونحر ہدیہ اور اپنی قربانی کا نحر کیا، حتی اعتمر عاما قابلا یہاں تک کہ آپ نے اس سے اگلے سال عمرہ فرمایا۔ ٹھیک ہے، یہ کون سا کس سن کی بات ہے جی؟ کون سا موقع ہے؟ سن 6 ہجری صلح حدیبیہ کے موقع پر، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ مکے میں کوئی چڑھائی کرنے کی نیت سے نہیں تشریف لائے تھے، عمرہ کرنے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے۔ کتنے ساتھی تھے جی؟ 1400 کے قریب صحابہ کرام تھے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، مومنین تھے۔ ان کو دو خطاب، ایک مومن ہونے کا اور ایک رضامندی کا۔ ٹھیک ہے نا، یہ عقیدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ اور عقیدے کا سب سے بنیادی سورس کیا ہے؟ قرآن ہے۔ عقیدے کا سورس تاریخ کی کوئی کتاب نہیں ہو سکتا، نہ کوئی تبری اور نہ کوئی واقدی اور نہ کوئی سجا، نہ کوئی کھبا، نہ کوئی خلافت و ملوکیت، نہ مرزا، نہ کوئی مرزائی۔ تاریخ ہمارے لیے نہ تو پوائنٹ آف ریفرنس ہے، نہ ہی عقیدے کی بنیاد ہے۔ عقیدے کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن پاک، اس کے بعد احادیث رسول، اس کے بعد اجماع امت۔ اور اجماع کا سب سے پہلا دور جو قابل اعتماد کیا ہے وہ صحابہ کرام کے دور کا دور ہے۔ تو اس میں اب دیکھیے بدر کا تذکرہ ہوتا ہے تو کیا ہے؟ اذا خرجہ الذین، اور نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، مومن، وہاں پہ بھی مومن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ احد کے تذکرے میں بھی مومن کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور حدیبیہ کے موقع پر بھی مومنوں کا بھی تذکرہ ہے، ان کے ایمان کا بھی تذکرہ ہے، ایمان کی بھی شہادت ہے، اور ساتھ میں پھر رضامندی کی بھی۔ ٹھیک ہے، صفوں میں منافق بھی تھے، لیکن ان موقعوں پر اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی چھانٹ دیتا تھا۔ ان 1400 میں ایک بھی منافق نہیں تھا، ان 1400 میں ایک بھی منافق نہیں تھا، وہ سارے کامل الایمان تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے حدیبیہ کے موقع پر پھر کیا ہوا کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہیں پر اپنی قربانی ذبح کر دی، بال منڈوا لیے اور واپس چلے گئے۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ گویا اگر کسی شخص کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی معاملہ درپیش آ جائے تو جہاں پر اسے روک دیا گیا ہے وہیں پر وہ کیا کرے گا؟ اپنا سر منڈوا کے قربانی کر لے گا۔ تو
امام ابو حنیفہ وغیرہ کا یہ کہنا ہے کہ نہیں صاحب، قربانی صرف حرم میں کی جا سکتی ہے، وہاں جائز نہیں ہے۔ تو یہ حدیث حجت ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہیں پر ذبح کرنا ثابت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ البتہ یہ ہے کہ کوئی قربانی اپنا جانور اگر مکہ بھیج سکے تو اچھی بات ہے، اگر نہ بھیج سکے تو بہرحال یہاں کرنا ہی صورت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ کوئی بھی جانور جو ہے وہ آپ اس موقع پر ذبح کر سکتے ہیں، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، جو ملے۔ ٹھیک ہے، تو ایک یہ چیز ہے۔ ایک اور ذہن میں یہ رکھیے گا کہ احصار کی صورت میں کیا دوسرے سال کا عمرہ یا حج جو ہے وہ واجبی یا لازمی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لازمی نہیں ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ وغیرہ کا یہ فتویٰ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسرے سال تشریف لے گئے تو یہ آپ کا یہ عمل جو ہے وہ استحباب پر مبنی ہے، وجوب پر مبنی نہیں۔ اگر واجب ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پابند کرتے کہ سب لوگ اگلے سال چلو۔ ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے سب کو مکلف کیا ہو، یہ ذہن میں رکھیں۔ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بن الزبير بن عبد المطلب وقال يا رسول الله إني أريد الحج۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضباع بنت زبیر بن عبد المطلب کے گھر تشریف لے گئے۔ فقالت، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول، انی اريد الحج، میں حج کرنا چاہتی ہوں، وانا شاکیۃ، اور میں بیمار ہوں۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجی واشترطی ان محلی حیث حبستنی، آپ نے فرمایا حج کر، مطلب حج کی نیت کر، واشترطی، اور شرط رکھ، ان محلی حیث حبستنی، کہ میرے حلال ہونے کی وہی جگہ ہوگی جہاں تو نے مجھے روک دیا ہے۔ تو اس لیے یہ سنت ہے کہ جب آدمی ایسے موقع پر جب حج یا عمرے پر جائے اور راستے کے امن کے سلسلے میں اس کو خدشہ ہو، یا تو اس کے پاس پراپر ڈاکیومنٹس نہ ہوں، یا کوئی اس کے ساتھ بیماری کا مسئلہ ہو، یا کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہو کہ جس میں اسے لگے کہ ہو سکتا ہے مجھے روک دیا جائے، تو اس وقت جو ہے وہ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم عمرتن، یا لبیک اللہم حجتن، یہ کہنے کے بعد یہ کہے فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي، فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ، اگر مجھے کسی چیز نے روک دیا، فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي، تو میرے حلال ہونے کی وہی جگہ ہوگی جہاں تو نے مجھے روک دیا۔ تو گویا جب آدمی یہ شرط کر لے گا تو پھر وہ اگلے سال کے عمرے سے بھی یا اگلے سال کے حج سے بھی وہ اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، کیونکہ وہ اتم الحج والعمرۃ للہ ہے نا، تو اتمام پھر ضروری ہے۔ تو اگر یہ چیز کہہ دی جائے گی تو پھر جو ہے گویا اس کے لیے ضروری نہیں ہوگا۔ وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حجاج بن عمرو الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کسر او عرج، کہ جس کا کوئی عضو ٹوٹ جائے، یعنی ٹانگ ٹوٹ جائے، او عرج، یا وہ کیا ہو جائے، لنگڑا ہو جائے، تو کیا کرے، فقد حل، تو وہ اپنے احرام کو کھول دے، وعلیہ الحج من قابل، تو اس کے اوپر حج ہے اگلے سال، اس کے اوپر حج ہے اگلے سال۔ تو یہ ہے جناب ہمارا کتاب الحج ختم ہوا۔ حج کی ترکیب کو اور اس ترتیب کو ایک بار ذہن میں دوبارہ ریکال کر لیں۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ حج اسلام کا 5واں رکن ہے، اور اس کی ایک شرط ہے، مطلب اسلام بلوغ عقل اور حریت اور استطاعت سبیل، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، ذات راہ بھی آیا تھا۔ یہ شرطیں ہیں حج کی۔ اب کوئی آدمی حج کے لیے نکلتا ہے تو اس کے 3 نیتیں ہو سکتی ہیں، ایک افراد کی، ایک قران کی، اور ایک تمتع کی۔
عام طور پر تمتع ہی کیا جاتا ہے، اس کی یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکلیں، آپ جا کے ایئرپورٹ پہ تیار ہوں یا اپنے گھر سے تیار ہو کر نکلیں، نہا کے اپنا احرام باندھ کر جا کے آپ جہاز میں بیٹھ جائیں، اور جب آپ اس مقام پہ پہنچیں جہاں آپ کو ایئر ہوسٹس اعلان کرے کہ اب آپ کا میقات کی جگہ پر پہنچ چکے ہیں، تو آپ نے کہا لبیک اللہم عمرتن، ظاہر ہے آپ پہلے عمرہ کریں گے، اس لیے آپ کہیں گے لبیک اللہم عمرتن، اور پھر تلبیہ پڑھیں گے آپ۔ اس کے لیے غسل مستحب ہے، مسنون ہے، 2 رکعت نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، ظاہر ہے وہ جہاز میں عام طور پر پڑھنا ممکن نہیں ہوتا، تو آپ پہلے ایئرپورٹ پہ پڑھ لیں۔ خوشبو جو بھی ہے وہ جسم پہ لگا لیں، اور بہرحال اس کے بعد پھر خوشبو لگانی جائز نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اس پورے احرام جہاں تک اس راستے میں مسلسل تلبیہ پڑھتے رہیں، تکبیرات پڑھتے رہیں، ہر خفض و رفع، یعنی ہر سفر میں اونچ نیچ جہاں پہنچے وہاں آپ یہ تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں۔ اور جب آپ مکہ پہنچیں گے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے طواف قدوم کرنا ہے۔ وہاں اگر فرض نماز ہو رہی ہے تو فرض نماز پڑھ لیں، اور اس کے بعد ڈائریکٹ آپ نے طواف قدوم کرنا ہے۔ طواف قدوم میں کیا کرنا ہے؟ رمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے احرام کی نیچے کی چادر کو یہ دائیں کندھا خالی کر کے بائیں کے اوپر ڈال دینا ہے، جس کو استباء کہتے ہیں۔ رمل کرنا ہے، 3 چکر میں آپ نے جو ہے رکن شامی پر جا کے جو ہے تھوڑا سا کثرت کے ساتھ چلنا ہے، فوجی چال کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد جب آپ دلکی چال کے ساتھ چلیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد آپ مقام ابراہیم کے پیچھے آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے، وَاتَّخِذُوا مقام ابراہیم مصلی۔ درمیان میں اگر فرض نماز کے لیے طواف ٹوٹ جائے تو فرض نماز ادا کریں، اور پھر وہیں سے شروع کریں جہاں سے ٹوٹا تھا۔ تو حجر اسود کو بوسہ دے کے شروع کریں، بوسہ نہ دے سکیں تو ہاتھ لگائیں، ہاتھ نہیں لگا سکتے تو لاٹھی لگائیں، لاٹھی نہیں لگا سکتے تو ہاتھ کا اشارہ کریں گے۔ تو ہر چکر ختم ہونے پر آپ نے اشارہ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو آپ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ ترتیب کے اعتبار سے زمزم پہ جائیں، جا کے وہاں پانی بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ سیدھے صفا مروہ کے سعی کے لیے چلے جائیں، صفا پہ پہنچیں، کوہ صفا پہ، اور پہنچنے کے بعد کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے دعا پڑھیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اور پھر اس کے بعد پڑھیں الحمدللہ الذی نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، جیسے وہ دعا ہے آپ نے پڑھی ہے، اور وہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دیر تک دعا کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہاں سے شروع کریں۔ تو جب آ کے ایک خاص مقام پر میلین اخضرین اس کو کہا جاتا ہے آج کل، یعنی 2 سبز لائٹوں سے اس کو تھوڑا سا الگ کر دیا گیا ہے، وہاں پر آپ تھوڑا سا دوڑ کے چلیں گے۔ جو لوگ دوڑ نہیں سکتے یا عورتیں ہیں تو وہ نارمل چال چلیں، اور پھر آگے پہنچیں، صفا پہ پہنچیں، وہاں پر بھی اسی طریقے سے ترتیب یہی ہوگی۔ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کرنی ہے، یہ آیت پڑھنی ہے، اور پھر چلنا ہے۔ تو عام طور پر چکر پورا ہوتا ہے راؤنڈ لگانے پر، لیکن یہاں راؤنڈ نہیں ہے، ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک ایک چکر، دوسرے پوائنٹ سے لے کر پہلے پوائنٹ تک دوسرا چکر، اس طرح 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ کچھ لوگ 14 چکر پورے کر لیتے ہیں، تو وہ 7 کرنے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ جیسے آپ لاسٹ میں ظاہر ہے 7واں چکر یا آپ پورا کو تو وہیں باہر نکلیں گے تو وہاں نائی بیٹھے ہوں گے، وہاں آپ جا کے بال کٹوا لیں، منڈوا لیں، اور پھر اس کے بعد آپ گویا حلال ہو گئے۔ اب 8 تاریخ یوم الترویہ تک آپ مکمل طور سے آزاد ہیں۔ اب آپ نارمل کپڑے بھی لگا سکتے ہیں، اس خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ 8 تاریخ یوم الترویہ کو جہاں پہ آپ قیام ہے آپ کا، وہیں سے آپ نکلیں۔ ایک سوال، اس بیچ میں اگر بندہ 1 تاریخ کو وہاں پہنچ گیا ہے، جتنے پہلے پہنچ گیا، اس دوران میں جتنے چاہیے عمرے کر سکتے ہیں؟ ہاں، اپنے طور پر وہ عمرے کر سکتا ہے۔ پھر کیا کرے وہ کہ 8 تاریخ کو صبح اپنی قیام گاہ سے وہ تیار ہو کر احرام باندھ کر لبیک اللہم حجتن کہتا ہوا، تلبیہ پکارتا ہوا چلا جائے مینا میں۔ مینا پہنچے، وہاں جس ٹائم بھی پہنچے، صبح نکلے گا تو ظاہر ہے پورا دن وہاں گزارے گا، رات گزارے گا، اور فجر کی نماز کے بعد دن نکلنے کے بعد وہاں سے نکل جائے عرفات کی طرف۔ عرفات پہنچے، اور وہاں سنت یہ ہے کہ عرفات کے باہر ایک جگہ ہے، وہاں قیام کرنا ہے، وہاں رکنا ہے، اور مسجد نمرہ جو ہے وہ اس میں اندر نشان لگا دیا گیا کہ کتنا حصہ عرفات سے باہر ہے، کتنا اندر ہے۔
تو پھر آپ نے وہاں خطبہ وغیرہ سننا ہے اور نماز پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد آپ اندر ہو جائیں گے, اور اندر ہونے کے بعد جو ہے آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ عرفات میں رہنا ہے. کب تک؟ جس جگہ آپ چاہیں مسجد وہاں آگے چلے جائیں, مسجد نمرہ ہی میں رہیں, یا آگے چلے جائیں جہاں پر وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو, جبل رحمت ہے, یا جہاں آپ مناسب ہے وہاں آپ دن بھر اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل اور دعاؤں میں رہیں. تو زور و اثر تو ظاہر آپ نے پہلے بھی بیان کیا گیا کہ وہ دونوں جمع کر کے پڑھنی ہے قصر کے ساتھ. مغرب کی نماز تک رکے رہنا ہے, مسلسل لمبی لمبی دعائیں, اور وہاں فقیرانہ انداز میں رہنا ہے. میں خود دیکھوں شیخ 3-4 سال پہلے ایک فوٹو بہت مشہور ہوا تھا, شیخ حذیفی مسجد نبوی کے امام. وہ جو ہے ایک سڑک کے کنارے ایک کچھ جنگلہ سا تھا, اس کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں پتھر کے اوپر سر جھکائے ہوئے, فقیرانہ انداز میں, کوئی پہچان بھی نہیں رہا ہے کہ یہ کون شخصیت ہے, اور وہاں وہ دعائیں کر رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ پورا دن گزارنا ہے وہاں پہ, اور مغرب کی نماز جب کا وقت جب ہو جائے, سورج غروب ہو جائے, پھر وہاں سے نکل جانا ہے مزدلفہ کی طرف. اور دنیا کا سب سے خوبصورت ٹریک, سب سے خوبصورت سفر, کہ لاکھوں انسان آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, اور ایک لمبا سفر جو عام حالات میں تو آدمی بہت تھک جائے گا, لیکن لاکھوں انسانوں کے ساتھ جب اس سفر پہ چل رہا ہوتا ہے تو اس کی خوبصورتی, اس کی کیف آدمی بھول نہیں سکتا. زندگی بھر وہ سفر یاد رہتا ہے, رات کے ٹائم اس وقت کا چلنا. کتنا کلومیٹر ہے؟ وہ کلومیٹر میں بول رہا ہوں کافی ہے, مطلب 5-7 کلومیٹر تو ہے ہی ہے کم از کم, اس وقت میں بول رہا ہوں. اور قافلے ہوتے ہیں, رات کا اندھیرا ہو جاتا ہے, ساتھ میں ایک دوسرے, تو کچھ جو ہے لکڑی کے اوپر بوتل رکھی ہوئی ہے وہ پہچان کے لیے کہ کم از کم ساتھی بکھرے نہ, کسی نے کوئی چادر باندھی ہوئی, کسی نے جھنڈا رکھا ہوا ہے تاکہ ساتھی بکھرے نہ. تو راستے میں جو ہے کوئی لوگ پانی تقسیم کر رہے ہیں, کوئی دودھ تقسیم کر رہا ہے, کوئی کھانا تقسیم کر رہا ہے, کھاتے ہوئے چلتے جا رہے ہیں. اور اتنا لمبا سفر جو ہے, اور ہم نے ایک مرتبہ جب سفر کیا تو ہمارے ساتھ جو ہے جمعیت حدیث ہند کے امیر حافظ محمد یحییٰ صاحب, بڑے بزرگ, کافی بڑی, اس وقت بھی ان کے 80 سال کے قریب عمر تھی. تو اس طرح کے بزرگ لوگ بھی بڑے شوق سے پیدل چل رہے تھے. اور پھر جا کے آپ نے مزدلفہ میں پہنچنا ہے. اب تو انتظامات بہت اچھے ہو گئے, تو اس وقت ابھی بالکل ایسے ہی چٹیل میدان جیسا تھا. تو وہاں پہنچنا ہے, وہاں جو ہے جاتے ہی مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے ملا کے, اور پھر اللہ طول سو جانا ہے, آرام کرنا ہے. اور کنکریاں وغیرہ چن کے رکھنی ہے, کم از کم 75 کنکری ایک آدمی کو لگتی ہے 3 دن کے اس پورے معمول میں, 4 دن کے معمول. تو وہ کنکریاں اپنے پاس سنبھال کے سو جائیے. فجر کی نماز پڑھیے جب باجم اپنے طور پر, یا جماعت کے ساتھ, یا جیسے پڑھ سکیں. پھر اس کے بعد مشعر الحرام جو مسجد ہے اس کے آس پاس پہنچ کر دعائیں کیجیے, لمبی دعائیں کیجیے, یہاں تک کہ دن روشن ہو جائے. ابھی سورج نہیں نکلے لیکن صبح روشن ہو جائے, اسفار جس کو کہتے ہیں. پھر آپ نکل جائیے 10 تاریخ کو مینا کے لیے. یہ دن بڑا ہیکٹک ہوتا ہے, اس میں بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں. اس میں جاتے ہی کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے جمرہ عقبہ پہ کنکری مارنی ہے. کنکری مار کے پھر قربانی کرنی ہے. آج کل قربانی وہ ٹکٹ کے ذریعے ہوتی ہے, تو وہ ایک ٹینشن آدمی کی ختم رہتی ہے. تو قربانی کرنی ہے. قربانی کرنے کے بعد حلق بال کٹوانے ہیں. تو پھر ایک طرح سے تحلل اصغر ہو جاتا ہے. اور اس میں کچھ لوگ تو بہت زیادہ تھک جاتے ہیں, لیکن بہرحال کچھ لوگوں کی ہمتیں باقی رہتی ہیں, تو وہ تھوڑا سا لیٹ کرتے ہیں, یا جس وقت بھی وہ جا سکیں بہرحال وہ مکہ پہنچیں اور جا کے طواف اور سعی کریں. تو طواف اور سعی کر کے گویا آپ کا حج مکمل ہو گیا. اب 3 دن کا مبیت مینا باقی ہے. پھر آپ واپس آ جائیں پھر مینا میں, اور مینا پہنچ کر پھر آپ کیا کریں کہ یہ 3 دن تک جو ہے وذکر اللہ فی ایام معدودات, اس میں خوب اللہ کا ذکر کریں. تو وہاں پر پھر کیا کرنا ہے, کرنا کچھ نہیں ہے. سورج طلوع ہونے کے بعد, اپنا سورج کے زوال کے بعد نکلنا ہے آپ نے, گویا ظہر کے بعد, اور جا کر کنکری مارنی ہے تینوں جمرات کو. پہلے جمرے کو جمرہ اولا کو, پھر جمرہ ثانیہ کو, پھر جمرہ ثالثہ جمرہ عقبہ کو. کنکری مار کے سائڈ کھڑے ہو کے دعا کرنی ہے, دیر تک دعائیں کرنی ہے. دوسرے جمرے پہ جانا ہے, وہاں کنکری مارنی ہے, 7 کنکری, ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد جو ہے کنکری مکمل ہو گئی, پھر سائڈ ہو کے کھڑے ہو کے دعا کرنی. پھر تیسرے عقبے پہ جانا ہے, تیسرے جمرے پہ جمرہ عقبہ پہ, وہاں صرف کنکری مارنی, وہاں دعا نہیں کرنی, اور آگے نکل جانا ہے, پھر قیام گاہ پہ پہنچ جانا ہے.
تو یہ ہے جناب، اس طریقے سے آپ کا حج مکمل ہو جاتا ہے. پھر آپ نے مکہ پہنچنا ہے اور وہاں سے پھر جب آپ نے سفر جب آپ نے کرنا ہے، اسی دن کرنا ہے، دوسرے دن کرنا ہے، ایون 10 دن کے بعد بھی کرنا ہے، تو پھر آپ نے جا کے طواف وداع کرنا ہے، تو آپ کا حج مکمل ہوتا ہے. من حج ولم یرفث ولم یفسق رجع کا یوم ولدتہ امہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہے جناب حج کا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت